السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، مشرکین مکہ پوری طرح اپنی تمام تدبیروں میں ناکام ہو چکے ہیں۔ حبشہ کی طرف سے بھی انہیں ناکامی ہاتھ لگی۔ ان کے دونوں آدمی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ ناکام واپس آ چکے ہیں۔ اب جب مشرکین مکہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کا دائرہ اختیار صرف مکہ کے اندر ہے، باہر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے ساتھیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو اب انہوں نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ خطرناک فیصلہ یہ کیا کہ یا تو اس دعوت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو طاقت کے بل پر روک دیا جائے، یا پھر ان کا مکمل طور سے صفایا کر دیا جائے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے تیاری کر لی۔ دوسرا والا راستہ ان کے لیے مشکل تھا۔ کیوں؟ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، دوسرے ان کے ساتھ ابو طالب بھی تھے، جو ان کے درمیان یعنی مکہ والوں کے درمیان سن و شرف میں اور عہدے اور مقام میں ایک سردار قسم کے آدمی تھے۔ ان کے رہتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ قتل نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ چلو ان کے کفیل یعنی ابو طالب سے ملاقات کر لی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کا ایک وفد، ایک جماعت، ایک گروپ ابو طالب کے پاس یہ لوگ آئے اور ابو طالب سے کہنے لگے، ابو طالب، آپ ہمارے درمیان سن و شرف میں ممتاز ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سردار ہیں، آپ اعزاز کے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک لیں، لیکن آپ نے اپنے بھتیجے کو نہیں روکا۔ اب ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں دے، ہماری عقلوں کو پاگل کہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہے۔ اب آپ ہمارے راستے سے ان کو ہٹا لیں، ورنہ ہمارے درمیان ایسی جنگ چھڑ جائے گی کہ ہم دونوں میں سے ایک فریق کا خاتمہ ہو کر کے رہے گا۔ اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ ابو طالب پر مکہ کے مشرکین کی اس دھمکی کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگے، بھتیجے، مکہ کے مشرکین آئے ہوئے تھے، یہ لوگ آئے تھے، ایسی ایسی بات کر کے گئے ہیں، بھتیجے میرے کندھے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چچا کی زبان سے جب آپ نے سنا تو کہا، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج، بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور یہ مطالبہ کریں کہ میں اس مشن سے باز آ جاؤں، میں ہرگز باز نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ پلٹ کر واپس جانے لگے تو آپ کے چچا ابو طالب نے بلایا اور کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ واللہ لن يصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ وابشر وقر بذاک منک عیونا۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ لوگ پورا لشکر لے کر کے آئیں تب بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرے زندہ رہتے ہوئے یا آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ جائیے آپ اپنا کام کیجئے، اور اس بات سے آپ کو خوشی ملنی چاہیے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملنی چاہیے۔ ادھر مشرکین مکہ ایک بار پھر سے ناکام ہو گئے، یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی۔ اور جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ ان کی یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کنٹینیو اپنا کام کرتے جا رہے ہیں، ابو طالب نے ان کو نہیں روکا، تو پھر ایک دوسری تدبیر ان لوگوں نے اختیار کیا۔ ولید بن مغیرہ کا لڑکا تھا، عمارہ نام کا، بڑا خوبصورت تھا، اس کو لے کر کے یہ لوگ ابو طالب کے پاس آئے۔ کہا، ابو طالب، یہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے، آپ اس نوجوان کو اپنے پاس رکھ لیں، اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، اس بچے کی، اس نوجوان کا سب کچھ یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی اور آپ اس کے سب کچھ ہوں گے، آپ اپنے بھتیجے کو دے دیں، ہم ان کو قتل کر دیں گے، اس طریقے سے ہمارا کام ہو جائے گا۔ ابو طالب نے کہا، نہایت ہی غلط فیصلہ تم کرتے ہو، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک لڑکا دو، میں اسے پالوں پوسوں، اس کی تربیت کروں، اسے بڑا کروں اور اپنے بھتیجے کو میں تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم میرے بھتیجے کو قتل کر دو، یہ تو بڑا غلط فیصلہ ہے۔ پھر مطعم بن عدی نے کہا، واللہ ان لوگوں نے انصاف کی بات کہی ہے، آپ کو ان کی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم تم بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہو، تم لوگوں نے ہرگز انصاف کی بات نہیں کی ہے۔ یہ دونوں تدبیریں ناکام ہو گئیں
گئی، یہاں پر بھی مشرکین ناکام ہو گئے۔ ابو طالب نے جواب دیا، اور یہ بات ہے سن 6 نبوت کی، نبوت کے 6 سال کی یہ بات ہے، جہاں پر ابو طالب کے سامنے پیش کیا گیا یہ دونوں آفر یا یہ دونوں تجویز اور تدبیر مشرکین مکہ کی ناکام ہو گئی۔ اور جب ناکام ہوئی تو ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا۔ وہ قتل کا فیصلہ کیسے کیا، اس پر عمل کرنے کے لیے کیا کیا پلاننگ کی، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔